الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر احباب، آج ہم جس موضوع پر چند باتیں سماعت کریں گے وہ ہے غرور اور تکبر۔ تکبر کسے کہا جاتا ہے، غرور کسے کہا جاتا ہے؟ کہ انسان کے اندر جب کوئی وصف یا کمال پایا جاتا ہے تو قدرتی طور پر اس کے دل میں اس وصف اور کمال کا خیال پیدا ہوتا ہے، اور وہ اگر اس وصف اور اپنے کمال کو لے کر لوگوں کو کم تر اور حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو افضل و اعلیٰ اور برتر سمجھے لوگوں سے، تو اسے غرور اور تکبر کہا جاتا ہے۔ چاہے کوئی اپنے علم کی وجہ سے، اپنے حسن کی وجہ سے، اپنی دولت کی وجہ سے، اپنے خاندان، قوم، قبیلے اور حسب نسب کی وجہ سے، یا اپنے عہدے کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے افضل و اعلیٰ سمجھے اور دوسرے لوگوں کو اپنے سے کم تر، حقیر اور ذلیل سمجھے، اسے تکبر کہا جاتا ہے۔ اور اسلام نے ہر طرح کے تکبر کی نفی کی ہے، اور یہ تمام چیزیں بذات خود بری نہیں ہے۔ حسن اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، ایک بری چیز نہیں ہے، لیکن جب یہ حسن ہمارے لیے تکبر کا ذریعہ بن جائے تو پھر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایک حسین خوبصورت شخص آیا صاحب جمال، اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں ایک حسین شخص ہوں اور مجھے حسن محبوب ہے، مجھے حسن اچھا لگتا ہے، اچھا لباس پہننا، بن سنور کے رہنا، یہ مجھے پسند ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں بن سنور کے رہوں، اچھا لباس پہنوں، اچھے طور طریقے اور اطوار اپناؤں، کیا یہ تکبر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تکبر یہ ہے کہ حق کو قبول نہ کیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ اگر انسان اپنے حسن کی وجہ سے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے سے کم تر سمجھتا ہے، تو یہ قابل مذمت چیز ہے۔ اور دوسری چیز جس پر لوگ تفاخر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں اور غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ انسان کی دولت ہے، جو بظاہر ایک اچھی چیز ہے، لیکن کائنات میں اگر کسی کو دولت دی گئی ہے، کسی کے پاس مال و دولت دنیاوی موجود ہے، تو وہ اللہ نے اسے اس لیے دیا کہ وہ اس سے اپنی ضروریات پوری کرے، اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرے، اپنے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرے۔ یہ ضروریات زندگی کا سامان ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس دولت کو لے کر کے غریب لوگوں کا مذاق اڑائیں، ان لوگوں کو ذلیل کریں، ان کو حقیر سمجھیں جن کے پاس دولت نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے تو اللہ نے اسے یہ اس لیے نہیں دی کہ وہ ان لوگوں کا مذاق اڑائے جن کے پاس گاڑی نہیں ہے، جن کے پاس اچھا گھر نہیں ہے۔ اگر کوئی اچھے گھر میں رہتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے رہنے کے لیے ایک اچھی رہائش دی، سفر کے لیے ایک اچھا ذریعہ سفر دیا، اور دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے آسائشوں اور نعمتیں دیں۔
لیکن یہ ساری نعمتیں، یہ ساری دولت اگر اس کے لیے غرور اور تکبر کا ذریعہ بن جاتا ہے اور وہ اس دولت کو لے کر کے دوسرے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، انہیں حقیر سمجھتا ہے اور خود کو بڑا سمجھتا ہے، اعلیٰ افضل اور بلندر سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں، میرے پاس اتنی چیزیں ہیں، میں پتہ نہیں کیا ہوں، تو یہ چیز پھر اللہ کی بارگاہ میں قابل مذمت بن جاتی ہے۔ اور تیسری چیز جسے لوگ باہم، جس کے اوپر لوگ فخر کرتے ہیں، جس کے ساتھ لوگ غرور و تکبر کرتے ہیں، وہ اعلیٰ نسب ہونا ہے۔ کسی کا خاندان بڑا ہے، قوم بڑی ہے، قبیلہ زیادہ ہے، اس کے حسب نسب کے لوگ زیادہ ہیں، اس کی قوم کے لوگ کثرت کے ساتھ ہیں کسی گاؤں میں، کسی علاقے میں، کسی جگہ میں، تو لوگ اس پر فخر کرتے ہیں، تکبر اور غرور کرتے ہیں کہ ہماری قوم اتنی بڑی ہے، ہمارا قبیلہ اتنا بڑا ہے، ہم فلاں ذات فلاں برادری سے ہیں، اور اس پر تکبر اور غرور کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کو اپنے سے کم سمجھتے ہیں، کمی سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ تو کمی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگوں میں نے تو تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے، کس لیے؟ تاکہ تم باہم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ تو یہ قومیں، یہ قبیلے، یہ حسب اور نسب اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان قوموں کو لے کر، ان قبیلوں کو لے کر ایک دوسرے کے اوپر فخر کریں، تکبر کریں اور غرور کریں، یہ تو اس لیے ہے کہ ہم ایک دوسرے کی پہچان کر سکیں، ایک شخص کی پہچان ہو سکے۔ ایک ہی نام کے بہت سارے افراد ایک ہی جگہ پر موجود ہیں، تو ہم نے ایک سے لین دین کرنا ہے، ان سے کاروبار کرنا ہے، ان سے معاملات کرنے ہیں، تو ان کی پہچان ہونی چاہیے۔ تو اس پہچان کے لیے ذاتیں ہیں، برادریاں ہیں، قومیں ہیں، قبیلے ہیں، جن سے ایک دوسرے کی ہم پہچان کرتے ہیں کہ فلاں فلاں برادری سے ہے، فلاں شخص فلاں قوم فلاں قبیلے سے ہے۔ یہ صرف پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، حسب اور نسب اور قوم کا ہونا یہ تکبر اور غرور کے لیے نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ کوئی شخص اپنے علم کی وجہ سے تکبر کرے، اپنے حسن کی وجہ سے تکبر کرے، اپنے عہدے کی وجہ سے تکبر کرے، اپنے مال و دولت کی وجہ سے غرور کرے، یا اپنی ذات اور برادری کی وجہ سے غرور کرے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا یہ عمل انتہائی قابل مذمت ہے۔ اور وہ یہ سمجھے کہ میں لوگوں سے افضل ہوں، اور اس افضلیت کا معیار کیا ہے کہ میری قوم بڑی ہے، میرے پاس پیسہ بڑا ہے، میرے پاس سودا بڑا ہے، اور اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں جب لوگوں کے درمیان بیٹھوں تو مجھے ایک بلند مرتبہ دیا جائے، جب میں باہر نکلوں چلوں تو لوگ مجھے آ کے سلام کریں، جب میں چلوں تو میں لوگوں کے آگے آگے چلوں، کسی مجلس میں جب میں جا کے بیٹھوں تو میں صدر مجلس بن کے بیٹھوں، اور لوگ مجھے عزت دیں، عزت والے منصب پہ بٹھائیں، اس لیے کہ میں تو وزیر ہوں، میں تو دولت مند ہوں، میں تو چودھری ہوں، میری تو ذات ہی بڑی ہے، میری تو برادری بڑی ہے، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اس کے دل میں اگر یہ بات ہے اور وہ اس بات کو اپنے لیے قابل عزت اور قابل فخر بنانا چاہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، غرور ہوگا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، وہ باہر سے آئے تو لوگ کھڑے ہو کر اس کے استقبال کریں، اس کی تعظیم کریں، جناب بڑی بات ہے، چودھری صاحب آ گئے، MNA صاحب آ گئے، MP صاحب آ گئے، وزیر صاحب آ گئے، جناب یہ تو دولت مند آدمی آ گیا، یہ تو جناب ملک صاحب آ گئے، فلاں صاحب آ گئے، فلاں صاحب آ گئے۔ اگر وہ دل میں یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کریں اور اس کی ذات، اس کی برادری کی وجہ سے، اس کے مال و دولت کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں، تو سنیں ذرا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں، اس کی تعظیم اور اس کی عزت کریں، تو فرمایا اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ نے ہمیں دنیا میں عطا کی ہیں، یہ باہم ایک دوسرے کے اوپر غرور اور تکبر کے لیے نہیں ہے، فخر کے لیے نہیں ہے، یہ تو پہچان کے لیے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کچھ لوگ اپنے کپڑوں سے، اپنے لباس سے اور اپنی چیزوں سے غرور و تکبر کا اظہار کرتے ہیں،
تو ان کے بارے میں ابو داؤد شریف کتاب اللباس کے اندر یہ حدیث پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ لوگوں میں ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ان میں ایک شخص ایک خوبصورت لباس پہن کر، ایک جوڑا پہن کر اتراتا ہوا چلا، اکڑتا ہوا چلا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا تو زمین نے اس کو پکڑ لیا. زمین شک ہو گئی اور اللہ نے اس کو زمین کے اندر دسا دیا، اور وہ اپنے اس غرور اور تکبر کی وجہ سے اس وقت اللہ نے اسے زمین کے اندر دسایا، اور صبح قیامت تک وہ زمین کے اندر ہی دستا چلا جائے گا. بہم، فخر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے اللہ نے اسے زمین کے اندر دسایا، اور اس صبح قیامت تک زمین کے اندر دستا چلا جائے گا. اور آج لوگ اپنے آبا و اجداد کی وجہ سے بڑا فخر کرتے ہیں کہ میرا بڑا تو فلاں تھا، وہ تو فلاں تھا، وہ تو فلاں تھا، اور بیٹھ کر لوگوں میں اپنے آبا و اجداد کی وجہ سے بڑے تکبر اور بڑے غرور کا اظہار کرتے ہیں. تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی ابو داؤد شریف کے اندر کتاب الادب کے اندر نقل کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کے غرور اور باپ دادا کے اوپر فخر کرنے کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا ہے. یہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی عربوں کے اندر کہ لوگ اپنے آبا و اجداد پر فخر کرتے تھے، میرا بڑا تو فلاں تھا، ہمارے بڑے تو فلاں تھے. جہاں بھی بیٹھتے ان کی تعریفوں کے پل باندھتے رہتے اور اس پر فخر کرتے، اکڑ جاتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے جاہلیت کے غرور اور باپ دادا کے فخر کو ختم کر دیا ہے. اب صرف دو قسم کے آدمی رہ گئے ہیں، ایک مومن اور پرہیزگار لوگ ہیں، اور دوسرے بدکار اور بدبخت لوگ ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا ہے لوگوں تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا. اور فرمایا لوگ ایسے لوگوں پر فخر کرنا چھوڑ دیں جو جہنم کا کوئلہ ہے، یعنی ان کے آبا و اجداد، یا خدا کے نزدیک اس کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہے جو گندگی کو اٹھا کر اپنے منہ اور اپنے ناک میں ڈالتا ہے. تو لوگ گزرے ہوئے اپنے آبا و اجداد پر اور ان کی باتوں پر فخر اور غرور اور ان کی باتوں پہ اترانا چھوڑ دیں، ان لوگوں پر اترانا چھوڑ دیں. فرمایا جو جہنم کے کوئلے ہیں اور اس کیڑے سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی عزت نہیں ہے، اس کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہے جو ایک گندی نالی کے اندر پڑا ہوتا ہے اور اپنے ناک اور منہ میں مٹی ڈال رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے انصاب پہ، اپنی دولت پہ، اپنے مال پہ، اپنے عہدے پہ اس پہ اترانا نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں یہ چیزیں قابل عزت نہیں ہے. اس کی بارگاہ میں قابل عزت کیا ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کی بارگاہ میں قابل عزت وہ ہے جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے. دولت اگر اللہ کی بارگاہ میں قابل عزت ہوتی تو قارون بڑا قابل عزت ہوتا. حکومت اور وزارت عظمی اور بڑے بڑے منصب اگر اللہ کی بارگاہ میں قابل عزت ہوتے تو فرعون اور نمرود بڑے باعزت ہوتے. اور اللہ کی بارگاہ میں اگر حسن و جمال، سرداریاں اور چودراہٹ اگر قابل عزت ہوتی تو ابو جہل و ابو لہب قابل عزت ہوتے. لیکن یہاں تو حبشہ کی منڈی میں بکتا ہوا سیاہ فام غلام کعبے کی چھت میں چڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر تقوی اور خوف خدا موجود ہے. اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی چیز قابل عزت ہے اور ہماری نظر میں اگر کوئی چیز قابل عزت ہونی چاہیے تو وہ اپنی دولت، اپنا عہدہ، اپنا حسب و نسب اور اپنا جاہ و جلال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تقوی اللہ کی بارگاہ میں انسان کی عزت کو بڑھاتا ہے. اور ہمارے درمیان بھی صاحب عزت وہ شخص ہونا چاہیے جو اللہ عز و جل سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مال کے قدوس